اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے, کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, اس کا نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مردی بنا دیا جاتا اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی, نہ لطافت ہوتی, نہ حسن ہوتا, نہ کچھ اٹریکشن ہوتی. تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت, لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے, حیا کے اندر ہے, اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے یہ مصیبت نہیں ہے, یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی, چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو, جو مجھے میرے اس حق سے روکے؟ عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت تو ڈھانک کے رکھتے ہیں ہم, مکھیاں نہ بیٹھے اس پر, اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں, چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو, کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا, عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی, اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا, لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نامحرم کسی رشتہ دار کو کہ وہ بغیر اجازت یا بغیر شوہر کی موجودگی میں, چاہے وہ دیور ہی کیوں نہ ہو, یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو, کیا کہا گیا, اجازت لے کر آؤ, تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں, اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے, چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے, یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے, تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے, پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے, ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی, وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے, اب وہ چپکلس چل رہی ہے, لڑائیاں جھگڑے آپس میں, گھر میں چکچک ہو رہی ہے روز, ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے, وہ ہمارے لیول کا نہیں, وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے, کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے, توڑے, روندے, اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے, لیکن اب بضد ہیں کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں, کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں, بے تحاشا بڑھ گئے, نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا, اس کو بیاہ لائے, اب وہ نظروں سے اتر گئی, شوق پورا ہو گیا, اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی, اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ سستا ہے, عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا, اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی, کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے, تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی, کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں, اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا, جنت. وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے, جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے. آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے بیوی کسی کی ہے, دلچسپی کسی اور میں ہے, گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا, شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو, برائی نہ ہو, لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟
صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹینس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں.